تو دیکھیے غربت جو ہے وہ قابل اجر بھی ہے، اور غربت کے فضائل میں بھی احادیث آئی ہیں، لیکن اصل میں یہاں یہ فرمایا گیا کہ مفلسی کفر کا سبب اس لیے ہو سکتی ہے کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے اور پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. یعنی انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے اور اس میں جو اس کا عمل ہے وہ برباد ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے حالات اچھے تھے، غنی تھے، تو آپ کی توجہ عبادت پہ نہیں تھی. اگر اب مفلسی میں آپ کی توجہ عبادت کی طرف ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ غنیمت کیوں نہیں جانتے کہ اس نے آپ کا دل جو ہے وہ اپنی طرف لگا لیا. تو یہ تو قسمت جاگ گئی. بات یہ ہے کہ قربت سے درجات میں کمی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ کے ظاہری اور باطنی درجات میں ترقی بھی ہو سکتی ہے. آپ عام طور پہ ایک بات دیکھیں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی سرمایہ دار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ متقی پرہیزگار ہے، لیکن غریب کے بارے میں یہ معاملہ ہے. لیکن غریب کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کی توفیق دی ہوئی ہے تو وہ اپنی توجہ سرمایہ داروں کی طرف سے ہٹا کے اللہ کی طرف لگائے، کیونکہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کون اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کون نہیں، لیکن ظاہری صورت جو اس وقت دیکھنے میں آئی وہ یہی ہے کہ اگر کوئی غریب کسی اعلیٰ منصب کے انسان کے ہاں گیا ہے، معذرت کے ساتھ کسی عالم یا صوفی کے ہاں، اور ایک سرمایہ دار بھی آیا ہے، تو غریب بے شک عالم صحیح کچھ بھی صحیح، اس وقت میں اس کی قدر نہیں ہوگی، اس سرمایہ دار کی بہت زیادہ آؤ بھگت ہوگی. اسے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے ناشتہ بھی کرائیں گے، یہ بھی وہ بھی. ان سے کہیں گے، کہہ دیں گے حضرت آپ ذرا انتظار کیجیے گا. وہ حضرت انتظار کر کر کے پاگل ہو جائیں گے. وہ سوچیں گے میں یہاں آیا کیوں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ شاید مجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوگا. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر آپ سرمایہ دار کو ناشتہ کرا رہے ہیں تو ناشتہ اسے بھی کرائیں، کیونکہ ضرورت تو اس کی بھی ہے. یعنی واضح طور پہ یہ پتہ کیوں چلے کہ یہ ٹیبل آپ نے گھر میں سرمایہ دار کے لیے لگا رکھی ہے کہ وہ آئے گا ناشتہ کرے گا تو کچھ نذرانہ دے کے بھی جائے گا، اور غریب چونکہ کچھ نہیں کرے گا، صرف دعائیں دے گا، تو اسے چائے کا کپ پلایا آپ نے اور روانہ کر دیا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑا عجیب رجحان ہے. اور یہ خرابی جو ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب جگہ موجود ہے. تو جس چیز کی وجہ سے یہ خرابی موجود ہے وہ ہے سرمایہ. لیکن کل اگر وہ چھن گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آج تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ جاتے ہوئے کچھ دے جائے گا یہ. چلیے آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ اس سے کچھ دین کی خدمت ہو جائے گی تو غریب کی کم سے کم دل آزاری تو مت کیجیے. وہ کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس کی اتنی عزت کی جائے کہ جس کا وہ مستحق ہے، اس کا اکرام کیا جائے. اور یہ محسوس نہ ہو کہ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں دونوں میں، اور فرق آپ کے ذہن میں ہے. کیونکہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی سرمایہ دار ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ جلدی چلا جائے گا، لہٰذا اس سے بات کر لو. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوئی دینی کام لینا چاہتے ہو، آپ اس لیے اس سے فوری طور پر بات کر کے اسے فارغ کرنا چاہتے ہو. یعنی بعض اوقات یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اوقات اس بات کا امپریشن ٹھیک نہیں پڑتا. مطلب بات یہ تو ہے کہ بڑے بڑے ادارے چلانے کے لیے، بقیہ چیزوں کے لیے بعض اوقات یہ بات ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جیسے پچھلے آیت میں بیان ہوا کہ آپ سائل کو حقیر مت سمجھیں، یعنی غریب کو حقیر نہ سمجھیں آپ، بلکہ یہ سمجھ کر یا یہ کہہ کر اس سے معذرت کر لیں کہ دیکھو میں تھوڑے سے وقت کے لیے مصروف ہوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، بھی تم سے بات بھی کروں گا میں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کو خوش کر کے آپ بٹھا دیں کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ کہ نہیں تم بیٹھو، میں حضرت فری ہوں گے تو تم سے بات کریں گے،
یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے یہاں غریب و امیر سب برابر ہونے چاہیے. آپ جس کو بھی اپنے دروازے پہ اس لیے کھڑا کر رہے ہوں کہ وہ آنے والوں کا استقبال کرے اور انتظار جنہیں کرنا ان کو انتظار کروائے, تو مناسب طریقے کا آدمی رکھیے جو مناسب طریقے سے یہ کام کر سکے. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ سارے کام نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو یہ تلقین کیجئے کہ بھائی جو آ رہا ہے وہ بڑا قابل احترام ہے, ہر مہمان کو عزت سے بٹھاؤ, جسے انتظار کرنا پڑے اسے بھی طریقے سے بٹھاؤ. اور اگر ہو سکے تو جس درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اس کی تھوڑی بہت خاطر تواضع ضرور کر دیں. آپ سے میں بتاؤں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں, اور انہوں نے یعنی اس بحث میں دیکھیے اصل میں اتنی بات سے یعنی اس حدیث شریف سے مسئلے کہیں کے کہیں جا سکتے ہیں. اگر کوئی اس کی غلط تعبیر و تشریح کر لے تو عجیب و غریب قسم کا غافل دنیا دار بن جائے گا, اور اسی حدیث سے بہترین قسم کا دیندار ہو سکتا ہے آدمی. کہ دیکھیے مفلسی سے بچنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مطلب آپ اس حد تک جدوجہد ضرور کیجئے دنیا میں, کیونکہ غالباً یہ حدیث شریف اسی لیے ارشاد فرمائی گئی کہ انسان جدوجہد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, اور اتنا تو ضرور کما لے کہ جس سے وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بڑے آرام سے پال لے. کیوں کہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں. آپ ہماری دنیا میں دیکھیے, جب کسی کو اس کے دین سے یعنی ہٹانا ہو تو طرح طرح کی مالی لالچیں دی جاتی ہیں. حالانکہ اتنا مال تو کوئی بھی نہیں دیتا کہ جس سے آپ کی پوری زندگی گزر جائے, لیکن جو مفلس ہے اس کے لیے تھوڑا ہی بہت ہو جاتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے غریبوں کی مدد کریں تاکہ وہ کفر میں نہ چلے جائیں. اب کفر میں کیسے جائیں گے؟ ہمارے زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے متاثر ہو جائیں جو انہیں مال بہت دے, اور مال دے کر ان کا دین اور عقیدہ دونوں برباد کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے بیدار ہو جائے کہ مسلمان تو مدد کرتے ہی نہیں ہماری, تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ مفلسی کفر کا سبب ہے, تو کفر کا سبب ہو سکتی ہے وہ. اگر ایک انسان مستقل بھوکا رہے گا اور کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا کیا تلاش کرے گا وہ, اور یہیں سے ہیلے نکالنا شروع کرے گا. تو یہ حدیث مسلمانوں کو متحد اور منظم کرنے کے لیے ارشاد فرمائے کہ یعنی اس کو یوں پڑھا جائے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اسی مقام پر ایک اور حدیث شریف موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا جسے کہنا چاہیے کہ بدبخت وہ ہے جس کے لیے محتاجی اور آخرت کا عذاب جمع کر دیا جائے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی بھی ہو جو قیامت کو اس طرح اٹھے کہ دنیا میں تو وہ محتاج رہا اور آخر میں عذاب کا مستحق ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ دونوں جگہوں پر اس کا معاملہ خراب ہو گیا. اصل میں دنیا میں ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کفر اختیار کر لے, تو یہ تو معاملہ ہو گیا,